ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں زبیر ہاشمی آپ سبھی ناظرین کا اس پروگرام فرمان الہی میں خیر مقدم کرتا ہوں۔ کل ہم نے آپ کی خدمت میں سورہ فاتحہ کی تلاوت اور اس کا ترجمہ پیش کیا۔ آج ہم آپ کی خدمت میں سورہ بقرہ کے شروع کی 25 آیتوں کی تلاوت اور اس کا ترجمہ پیش کریں گے۔ قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے جو سارے انسانوں کو ہدایت دیتا ہے۔ اس کتاب کا نام قرآن اس لیے رکھا گیا کیونکہ یہ دنیا کے ساری کتابوں میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے۔ سورہ فاتحہ کے بعد قرآن پاک میں دوسری سورت سورہ بقرہ ہے جو قرآن کی سب سے بڑی اور طویل سورت ہے، جس میں 40 رکوع اور 286 آیتیں ہیں۔ یہ سورہ کہاں اور کن حالات میں نازل ہوا؟ تو یہ سورہ مدینہ منورہ میں نازل ہوا، اس لیے اس کو مدنی سورت کہا جاتا ہے۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف لائے، اسلام تیزی سے پھیلنے لگا، اسلام کی آواز ہر ایک کے کان میں پہنچنے لگی، تو اس وقت لوگ جن حالات کا سامنا کر رہے تھے، سورہ بقرہ میں ان تمام چیزوں کو ذکر کیا گیا جو اس وقت ضرورت تھی، اور یہ بھی بتلا دیا گیا کہ جو اسلام سے جڑے رہتے ہیں، وابستہ رہتے ہیں، ان کے لیے دنیا و آخرت میں کامیابی ہے۔ سورہ بقرہ کی ابتدائی آیتوں میں یہ بتلایا جا رہا ہے کہ جو لوگ غیب پر ایمان لاتے ہیں، نماز ادا کرتے ہیں، جو رزق ان کو دیا گیا اس سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کتاب نازل کی گئی اور قیامت کے دن پر جو یقین رکھتے ہیں، ان کے لیے کامیابی ہے، اور جو اس حقیقت کا انکار کرتے ہیں ان کے لیے عذاب ہے۔ تو ناظرین آئیے مزید تفصیل کے لیے سنتے ہیں تلاوت کلام پاک اور اس کا ترجمہ۔ اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه۔ الف لام میم، یہ اللہ کی کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون۔ ہدایت ہے ان پرہیزگار لوگوں کے لیے جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، جو رزق ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرة هم یوقنون۔ اور جو کتاب تم پر نازل کی گئی ہے یعنی قرآن، اور جو کتابیں تم سے پہلے نازل کی گئی تھیں ان سب پر ایمان لاتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون۔ ایسے لوگ اپنے رب کی طرف سے راہ راست پر ہیں اور وہی فلاح پانے والے ہیں۔ ان الذین کفروا سواء علیہم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون۔ جن لوگوں نے ان باتوں کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا ان کے لیے سب برابر ہے، خواہ تم انہیں خبردار کرو یا نہ کرو۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی
سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. بہرحال وہ ماننے والے نہیں ہیں. اللہ نے ان کے دلوں اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑ گیا ہے. وہ سخت سزا کے مستحق ہیں. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لائے ہیں، حالانکہ در حقیقت وہ مومن نہیں ہیں. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. وہ اللہ اور ایمان لانے والوں کے ساتھ دھوکہ بازی کر رہے ہیں، مگر دراصل وہ خود اپنے آپ ہی کو دھوکے میں ڈال رہے ہیں اور انہیں اس کا علم نہیں ہے. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. یہ ان کے دلوں میں ایک بیماری ہے جسے اللہ نے اور زیادہ بڑھا دیا، اور جو جھوٹ وہ بولتے ہیں اس کی پاداش میں ان کے لیے دردناک سزا ہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ. صدق اللہ العظیم. جب کبھی ان سے کہا گیا کہ زمین میں فساد برپا نہ کرو تو انہوں نے یہی کہا، ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں. سورہ بقرہ کی تلاوت اور اس کا ترجمہ جاری رہے گا. اس سے پہلے لیتے ہیں ایک چھوٹا سا وقفہ. اخبار ہوا ٹھپ، آؤٹ ڈور ہوا بیکار، ٹی وی ہی دے رہا ہے وگیاپن کو تیز رفتار. کروڑوں درشکوں تک نیوز 18 پہنچائے گا آپ کا ایڈ. نیوز 18 کی ٹیم دمدار بنائے گی آپ کا ایڈ شاندار. جلدی کیجیے کہیں. ناظرین، سورہ بقرہ بڑا بابرکت سورہ ہے. اس کے پڑھنے سے قوت حافظے میں اضافہ ہوتا ہے اور دل کو اطمینان و سکون بھی ملتا ہے. تو سنتے ہیں سورہ بقرہ کی تلاوت اور اس کا ترجمہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الا انہم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. خبردار، حقیقت میں یہی لوگ مفسد ہیں مگر انہیں شعور نہیں ہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ. اور جب ان سے کہا گیا کہ جس طرح دوسرے لوگ ایمان لائے ہیں اسی طرح تم بھی ایمان لاؤ تو انہوں نے یہی جواب دیا، کیا ہم بے وقوفوں کی طرح ایمان لائیں؟ خبردار،
حقیقت میں تو یہ خود بیوقوف ہیں مگر یہ جانتے نہیں ہیں. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ. جب یہ اہل ایمان سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے ہیں، اور جب علیحدگی میں اپنے شیطانوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اصل میں تو ہم تمہارے ساتھ ہیں اور ان لوگوں سے محض مذاق کر رہے ہیں. اللہ ان سے مذاق کر رہا ہے. اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون. وہ ان کی رسی دراز کیا جاتا ہے اور یہ اپنی سرکشی میں اندھوں کی طرح بھٹکتے چلے جاتے ہیں. اولئک الذین اشتروا الضلالة بالہدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مہتدین. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی ہے مگر یہ سودا ان کے لیے نفع بخش نہیں ہے اور یہ ہرگز صحیح راستے پر نہیں ہیں. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. ان کی مثال ایسی ہے جیسے ایک شخص نے آگ روشن کی اور جب اس نے سارے ماحول کو روشن کر دیا تو اللہ نے ان کا نور بصارت سلب کر لیا اور انہیں اس حال میں چھوڑ دیا کہ تاریکیوں میں انہیں کچھ نظر نہیں آتا. صم بكم عمي فهم لا يرجعون. یہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، یہ اب نہ پلٹیں گے. او كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. یا پھر ان کی مثال یوں سمجھو کہ آسمان سے زور کی بارش ہو رہی ہے اور اس کے ساتھ اندھیری گھٹا اور کڑک اور چمک بھی ہے. یہ بجلی کے کڑاکے سن کر اپنی جانوں کے خوف سے کانوں میں انگلیاں دیے لیتے ہیں اور اللہ ان منکرین حق کو ہر طرف سے گھیرے میں لیے ہوئے ہے. يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. چمک سے ان کی حالت یہ ہو رہی ہے کہ گویا ان قریب بجلی ان کی بصارت اچک لے جائے گی. جب ذرا کچھ روشنی انہیں محسوس ہوتی ہے تو اس میں کچھ دور چل لیتے ہیں اور جب ان پر اندھیرا چھا جاتا ہے تو کھڑے ہو جاتے ہیں. اللہ چاہتا تو ان کی سماعت اور بصارت بالکل ہی سلب کر لیتا. یقیناً وہ ہر چیز پر قادر ہے. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. اے انسانوں، بندگی اختیار کرو اپنے اس رب کی جو تمہارا اور تم سے پہلے جو لوگ ہو گزرے ہیں ان سب کا خالق ہے. تمہارے بچنے کی توقع اسی صورت سے ہو سکتی ہے. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین کا فرش بچھایا
आसमान की छत बनाई, ऊपर से पानी बरसाया और उसके जरिए से हर तरह की पैदावार निकाल कर तुम्हारे लिए रिस्क हम पहुंचाया। बस जब तुम ये जानते हो तो दूसरों को अल्लाह का मद्दे मुकाबिल न ठहराओ। وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ और अगर तुम्हें इस बात में शक है कि ये किताब जो हमने अपने बंदे पर उतारी है ये हमारी है या नहीं, तो इसके मानिंद एक ही सूरत बना लाओ, अपने सारे हम नवाओं को बुला लो, एक अल्लाह को छोड़कर बाकी जिस जिस की चाहो मदद ले लो। अगर तुम सच्चे हो तो ये काम करके दिखाओ। فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ۔ लेकिन अगर तुमने ऐसा ना किया और यकीनन कभी कर ही नहीं सकते तो डरो उस आग से जिसका ईंधन बनेंगे इंसान और पत्थर, जो मुहैया की गई है मुनकिरीन हक के लिए। وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِن ثَمَرَةٍ رِّزْقًا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون۔ صدق الله العظيم۔ और जो लोग ईमान ले आएं और अपने अमल दुरुस्त कर लें उन्हें खुशखबरी दे दो। उनके लिए ऐसे ऐसे बागात हैं जिनके नीचे नहरें बहती होंगी। उन बागों के फल सूरत में दुनिया के फलों से मिलते जुलते होंगे। जब कोई फल उन्हें खाने को दिया जाएगा तो वो कहेंगे कि ऐसे ही फल इससे पहले दुनिया में हमको दिए जाते थे। उनके लिए वहां पाकीज़ा बीवियां होंगी और वो हमेशा वहां रहेंगे। तो नाज़रीन, हम सुन रहे थे सूरे बकरा की तिलावत और उसका तर्जमा। अल्लाह से दुआ है कि हम तमाम को इस पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। हमें उम्मीद है कि आपको हमारा यह ख़ास प्रोग्राम फरमाने इलाही बेहद पसंद आया होगा। अब इजाज़त का वक्त हो चुका है। इंशाअल्लाह कल इसी वक्त फिर मुलाकात करेंगे। अब हमें और हमारी पूरी टीम को इजाज़त दें। खुदा हाफिज़।